سحری اور افطاری میں کیا کھائیں؟ بہت بڑا سوال رمضان المبارک میں سامنے آتا ہے۔ آج کی پوری ویڈیو دیکھیے گا، اس کا جواب ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم، ہمارے چینل فوڈ اینڈ ہیلتھ میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، چنانچہ لوگ ذوق و شوق سے روزہ رکھتے ہیں، لیکن چند دن بعد بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ کھانے پینے میں اعتدال نہیں رکھ پاتے اور خوب سیر ہو کر کھاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو افراد کھانے میں احتیاط برتتے ہیں وہ معالج کے پاس جائے بغیر اپنے فرائض احسن طریقے سے پورے کر لیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں کھانے اور پینے کے اوقات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لوگ سحری کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد روزہ رکھ لیتے ہیں اور دن بھر کچھ نہیں کھاتے، پھر مغرب کے بعد افطار کرتے ہیں۔ بعض افراد شکایت کرتے ہیں کہ ان سے کچھ کھایا نہیں جاتا، جبکہ سحری میں پراٹھے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سحری میں کم تیل سے بنی ہوئی چیزیں کھانا بہتر ہے۔ سحری میں پراٹھے کھانے کے بجائے روٹیوں پر زیتون کا تیل لگا کر رات کے بچے ہوئے سالن کے ساتھ کھا لیں یا پھر آملیٹ بنا لیں۔ کچھ افراد سحری میں دہی کی لسی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، یہ صحت بخش طریقہ ہے۔ دہی توانائی برقرار رکھتا ہے۔ سحری میں دہی روٹی بھی کھانی چاہیے۔ لوگ سحری میں کھجرا، پھینی اور دودھ سوئیاں بھی کھاتے ہیں، یہ بھی مناسب ہے۔ کھانے میں اعتدال رکھیں اور گندم کی ایک چپاتی ضرور کھائیں۔ معدے کی کارکردگی کو بہتر رکھنے کے لیے روٹی کے ساتھ ہرے پتوں والی سبزیاں بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ نوڈلز میں پکی سبزی اور چکن ملا کر کھایا جا سکتا ہے، اس سے مکمل غذائیت حاصل ہوتی ہے۔ افطار میں کیا کھائیں؟ لوگ روزہ رکھنے کے بعد افطار کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ کھانے کی بیشتر چیزیں بیسن سے بنی ہوتی ہیں یا چنوں سے، مثلاً پکوڑے، پھلکیاں، آلو، چھولے اور دہی بڑے۔ اس کے علاوہ کولا مشروبات بھی خوب پیے جاتے ہیں۔ چنوں سے بنے ہوئے کھانے کھا کر اور شربت کے گلاس پہ گلاس چڑھا لیتے ہیں، اس طرح ان کے معدے کو نقصان پہنچتا ہے، کھٹی ڈکاریں آنے لگتی ہیں اور ان کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ افراد جو کھانے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں، انہیں کمزوری بھی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ سادہ غذا کھاتے ہیں۔ پکوڑے، کچوریاں اور دہی بڑے اگر کھاتے بھی ہیں تو برائے نام۔ ذیابیطس کے مریض کیا کھائیں؟ ذیابیطس کے مریض کا کھانے پینے سے گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں ذیابیطس میں مبتلا افراد کے مرض میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سحری کے وقت جب وہ روغنی غذائیں زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں تو ان کے خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ ایسے افراد اگر زیادہ دیر تک بھوکے رہیں تو اس کے نتیجے میں ان کی شکر کی سطح اچانک کم ہو جاتی ہے اور انہیں روزہ توڑنا پڑتا ہے۔ معالجین کہتے ہیں جو افراد گردوں کے تعدیہ یعنی انفیکشن میں مبتلا ہوں، ان کی شکر کی سطح قابو میں نہ رہتی ہو اور وہ اعصاب کو متاثر کرنے والی ادویہ کھاتے ہوں تو ان کے لیے روزہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ معالجین کا کہنا ہے کہ ڈائبٹیز کے مریضوں کو افطار سے پہلے اور افطار و سحری کے 2 گھنٹے بعد اپنی شکر کی سطح چیک کرنی چاہیے۔ اگر روزے کے دوران شوگر کی سطح کم یا زیادہ ہو جائے تو روزہ توڑ دینا چاہیے اور فوراً اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ افراد جن کی شکر قابو میں رہتی ہو اور وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو معالج کے مشورے سے اپنی غذاؤں میں تبدیلی کریں اور انسولین کی مقدار کا تعین از سر نو کریں۔ اس کے علاوہ ذیل میں دی گئی تجاویز پر بھی عمل کریں۔ نمبر 1، سحری میں ایسی غذائیں کھائیں جو دیر سے ہضم ہوتی ہوں، مثلاً باسمتی چاول اور دال یا دال روٹی وغیرہ، ان کے ساتھ پھل اور سبزیاں بھی کھائیں۔ نمبر 2، بغیر شکر والے اسکواش جوس یا دودھ والے اسکواش پئیں تو پیاس کم لگے گی۔ افطار میں میٹھی، روغنی اور چٹپٹی چیزیں کم کھائیں۔ نمبر 4، سحری آخری وقت میں کریں اور پانی زیادہ پئیں۔ پراٹھے، سموسے اور برگر کھانے سے گریز کریں اور کولا مشروبات بھی نہ پئیں۔ کھجور کیوں کھائیں؟ کھجور سے افطار کرنا سنت ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد شام کو کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، دن بھر نہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے۔ کھجور میں ایسی معدنیات اور نمکیات ہوتے ہیں جو تیزابیت پر قابو پا لیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک چھٹانگ کھجور میں 160 حرارے یعنی کیلوریز ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جسم کو مناسب غذائیت فراہم کرتی ہے۔ کھجور میں تانبا، گندھک، جست، کیلشیم، پوٹاشیم اور حیاتین الف اور بے یعنی کہ وٹامن اے اور بی ہوتی ہیں، اس لیے اتباع اسے کھانے کی تلقین کرتے ہیں۔ رمضان کے اختتام پر عید کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اس دن بچے بڑے سبھی خوش نظر آتے ہیں۔
عید پر غریب رشتہ داروں سے ملنا اور انہیں گھر بلانا چاہیے۔ پڑوسیوں اور دوست احباب کو عید کی مبارکباد دینی چاہیے۔ عید کے دن بچوں کو عیدی ضرور دیں۔ اس دن تمام گلے شکوے بھلا کر سب کو گلے لگائیں۔ عید پر سب میں خوشیاں تقسیم کریں۔ شیر خورمے سے سب کی تواضع کریں۔ غریبوں، محتاجوں اور مفلسوں کو بھی یاد رکھیں۔ ان سارے اعمال سے اللہ خوش ہوتا ہے۔